اکارڈنگ ٹو اینی نارمل ہیومن بینگز گراف اگر ہم دیکھیں تو ہم کانشیس لائف جو ہے نا وہ 10% بھی نہیں گزارتے, ایک سب کانشیس لائف گزارتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں ہم اپنا, اتنی بڑی خیانت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے گفٹ کے ساتھ, کہ دماغ سے اور ذہن سے بڑا تحفہ کیا ہونا کہ جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے سارے سوال جواب کرنے ہیں کہ کیا سوچ رہے تھے یا سوچتے بھی تھے کہ نہیں, اور کیوں یہ فیصلہ کیا آپ نے, کسی بھی کام کے پیچھے جو فیصلہ ہے تو اس کی نیت کیوں باندھی تھی, کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے اور نیت کا دار و مدار اصل میں سوچ پہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوچ کا دار و مدار کہاں ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے یہ سوال آپ نے جو کیا یہ اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے. سو ایپیڈرمل لیول پہ سطحی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ اسی معاملے سے دوچار رہتا ہے, چاہے وہ اپنی مرضی سے کرے یا اپنی مرضی کے بغیر ہی کچھ ایسے طور اتوار رکھتا ہو. تو مطلب کسی بھی بندے کی لائف کو اٹھا لیں اور اس کو بنا بتائے اس کو ریکارڈ کریں تو اس کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا, مگر وہ بیسکلی کلاسیفیکیشن ہی کر رہا ہوتا ہے ہر وقت انسانوں کی. وہ جب گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور اشارے کے اوپر, سگنل کے اوپر ایک مانگنے والا آتا ہے تو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر سے اس بندے کے بارے میں یہ فیصلہ خود ہی وہ کرتا ہے کہ یہ جینوئن آدمی ہے کہ یہ ایک کون آرٹسٹ ہے, یہ فراڈ کر رہا ہے میرے ساتھ یا واقعی اس کو نیڈ ہے. How do you think we do that? We judge. We have to classify people. That's our mental make. ہمارا دماغ جو ہے وہ بنا ہی اس کلاسیفیکیشن کو پوری طریقے سے پرفیکٹ کرنے کے لیے. بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں, بچوں کی اتنی سینس تیز نہیں ہوتی. پھر ہم ان کو باقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں, کیسے ہم بتاتے ہیں کہ کسی ایسے ویسے آدمی کے ساتھ پہ ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے جب تک ماں باپ نہ ہو یا کوئی بڑا جاننے والا نہ ہو آپ کا, یا پھر کوئی ایسی بات جو آپ کو بڑا جاننے والا بھی کر رہا ہو تو اس کو کس طریقے سے جج کرنی ہے آپ نے. ایوری تھنگ از کلاسیفائڈ انڈر سرٹن ونڈوز کیٹیگوریز. تو یہ ہماری تربیہ کا بھی اسی طریقے سے حصہ ہے جو کہ کانشیس تربیت کرتے ہیں ہم, کہ ہیومن کلاسیفیکیشن تو آپ نے کرنی ہی کرنی. آپ کا سوال لیکن اس کلاسیفیکیشن کے بارے میں نہیں ہے, اس لیے میں ادھر تک تو آتا ہوں, مگر کلاسیفیکیشن کی جو سینس ہے نا وہ ہم بچپن سے پرفیکٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو لے لیں آپ تو وہ زیادہ تر انسانوں کو جو کہ اس کے احباب میں ہیں, جو اس کے حلقے میں ہیں, دور کے اکوائنٹنسز ہیں یا بڑے قریبی دوست ہیں, ان سب کو اس نے کسی نہ کسی خانے میں ڈالا ہوتا ہے. اب وہ بہت دیر لگتی ہے کہ وہ ان خانوں کی دیواریں جو ہے نا وہ اپنے اور اس بندے کے بیچ کی جو دیوار ہے اس خانے کی وہ گرا دے اور اس پہ اس لیول کا ٹرسٹ اور اعتماد کرے اور اس لیول کا جو بے تکلفی ہے وہ رکھے اس کے ساتھ کہ وہ کسی بھی موقع پہ اس کو جج نہ کر رہا ہو. یہ بہت ریئر ہوتا ہے. آبویسلی صرف فیملی میٹس کے بیچ میں ایسے ہوتا ہے کیونکہ ہم بچپن سے ان کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز نہیں ہوتے. سو سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, نفسیات کے اندر جا کے میں ایک اکیڈیمک طریقے سے آپ کو بتانے کے لیے یہ پورا تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو دماغ ہے اس کی ڈیزائن جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہی کرتی ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ کیوں کرتی ہے, تو وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہی کرتی ہے. ہمارے دماغ کے اندر جو ریڈار لگے ہوئے ہیں دو, وہ اللہ تعالیٰ نے تنصیب ہی ان کی اس لیے کی ہے تاکہ وہ ہر وقت کلاسیفائی کر رہے ہوں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کلاسیفائی کرتے ہیں تب تو ہمیں بڑا وہ ہے جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کو کہ ہاں جی ضروری ہے, مگر جب ہم کلاسیفائی ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کلاسیفائی کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ہے اصلی میں مسئلہ جو کہ ہمیں سلجھانا پڑے گا کہ اگر یہ اتنی فطری چیز ہوتی تو کلاسیفائی ہونے میں بھی ہمیں اتنا ہی جو ہے وہ مزہ آتا, سکون ملتا اور اطمینان ہوتا کہ ہاں یار یہ ایسی ہی دنیا چلنی چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ جو انٹرنل نظام ہے نا, یہ جو مائنڈ کا, ذہن کا اور دل کا نظام ہے, یہ بتاتا ہے کہ یہ ہتھیار تو ہے یہ, مگر یہ ہر ایک پہ استعمال نہیں کرنا. اگر یہ ہتھیار مان بھی لیا جائے تو یہ اس سوسائٹی تک تو رہے گا کہ جس سوسائٹی میں خطرہ ہے ہر بندے کو, ہر ایک سے, مگر یہ آئیڈیل کے سینیریو میں یہ ہتھیار انسان کے پاس ہونا نہیں چاہیے. جیسے ایک بندوق ہے, ایک بندوق تبھی استعمال کرنی چاہیے جب خطرہ ہو. اگر اس خطرے کی معاملہ ہے ہی نہیں تو بندوق کا جو بوجھ ہے نا, ذہنی بوجھ کہ کبھی بھی چل جائے گی, کسی کے اوپر بھی چل جائے گی, یہ بالکل اسی طریقے سے وہ سائیکالوجی آپ نے اس ویپن اور آرمامنٹ کی رکھنی ہے, اس ڈینجر کی رکھنی ہے کہ اس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کو آپ ہر وقت ان پہ گولی چلا رہے ہوتے. اس لیے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بالکل ایک گولی کی طرح ایک خطرے کی ایک گھنٹی بجتی ہے کلاسیفائی ہونے سے بھی. ہر انسان یہ بوجھ فیل کرتا ہے کہ میں کلاسیفائی کیوں ہو رہا ہوں, وائی ایم آئی بینگ گریڈیڈ انٹو اے سرٹن ونڈو. اینڈ ظاہر ہے پھر
اوور دا پیریڈ آف thousands of years of human history ہمیں بہت ساری موومنٹس بھی نظر آتی ہیں اس کے خلاف. اینڈ لبرلس اور جو لیفٹ ونگ سوسائٹی ہے وہ تو اس کے خلاف اس لیول پہ گئی ہے کہ جتنے مرضی کو ان کے اوپر اعتراضات کرے. سب سے پہلے انہوں نے یہ والا احسان کرنے کی کوشش کی ہے تمام بنی نو انسان پہ کہ لوگوں کو جج کرنا بند کرو. اب رائٹ ونگ سوسائٹی جو ہے وہ اس لیول کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے نا اسٹیبل یا پلیس نہیں کر سکی کہ ہم بھی جج نہیں کرنا چاہتے. ایکچولی رائٹ ونگ سوسائٹی تو برملاب کہتی ہے کہ ہم جج کریں گے ہی کریں گے, ہم بتائیں گے دوستی کون ہے, ہم بتائیں گے جنتی کون ہے, ہم بتائیں گے کس کا درجہ زیادہ ہے کس کا درجہ کم ہے. So it is a big problem where we actually do not understand کہ ہم consciously کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہے کہ جو کہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہو, اور اس کے انڈیکیٹر صرف ایک ہی ہے کہ اگر میں وہ کام اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں کر رہا ہوں وہ. سو وہ اگر وہی کام میں کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو انسانیت کی بہتری شروع ہو جائے گی. سو یہ جو حدیث ہے جو کہ دا گولڈن رول کہتے ہیں انسانیت کا, تمام فلسفی سب سے پہلے اس اصول کو بیان کرتے ہیں, اور نبی علیہ السلام نے بھی اس اصول سے ہی فلسفہ سٹارٹ کیا دین کا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو, اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے بھائی کو بھی نہ مت دو. سو اٹس اے ویری بیسک پرنسپل جس کے اوپر آ کے اگر آپ اس معاملے کو ٹکرائیں تو سائنس جتنا مرضی کہے کہ کلاسیفائی کریں, یہ معاملہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, اپنی موت مر جاتا ہے کہ اس اصول کے اوپر یہ پورا ہی نہیں اترتا. Why should I actually judge people into high, low, better, worse, rich, poor, fast, slow, successful, and unsuccessful? Any and everything is classified based on my survival psychology. And when I am an affectee, جب میرے اوپر یہ دور آتا ہے, جب لوگ میرے اوپر یہ اثرات چھوڑ رہے ہوتے ہیں مجھے کلاسیفائی کرنے کے, تو مجھے حدیثیں یاد آ رہتی ہیں اس وقت. سو یہ ہے اپنے اندر کا نفاق جو کہ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو ہر وقت پہچاننا ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر ہم جو ہے نا وہ اس بارے میں کانشیس رہیں, باقاعدہ کانشیس موومنٹ کریں. ہر بندے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو بہت کانشیسلی انسانوں کے ساتھ معاملات طے کریں, سب کانشیس روٹینز کو بار بار چیلنج کریں. اور یہی سیلف ایکچولائزیشن کا پہلا سفر ہوتا ہے کہ میں اپنے سب کانشیس کو تو پہچانوں, اپنے آپ کو تو پہچانوں کہ میں کتنا جانور ہوں اور کتنا انسان ہوں. جانور ساری عمر سب کانشیس روٹین میں رہتا ہے, انسان کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ کانشیس روٹین میں بھی رہے. سو آل آف اس بیٹر انڈرسٹینڈ کہ ہم کلاسیفائی کیوں کرتے ہیں. ہم کلاسیفائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ کی سائنس ہی ہے, اور دماغ کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ کلاسیفائی کریں گے تو سروائیو کریں گے. مگر معاملات جو ہیں صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ جہاں پہ میرا سروائیول ایک سٹیک نہیں ہے, میری زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ میں پھر کسی بھی بندے کو کلاسیفائی نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اپنی, اور سب سے بہتر ٹریننگ کورس جو ہے 1400 سال سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انسانوں کو دیکھیں. کوئی عورت دوسری عورت کو, کوئی آدمی دوسری عورت کو, کوئی مرد دوسرے مرد کو کسی بھی موقع کے اوپر جج نہ کر رہا ہو. اگر میں آپ کو آسان سی بات بتاؤں, اگر لوگوں کے اندر صرف یہ ججمنٹ کا کرائٹیریا بند ہو جائے, اسپیشلی مساجد کے اندر, تو نمازیوں کی تعداد کوئی 1000 گنا بڑھ جائے گی. عمومی طور پہ لوگ اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار اچانک چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. لڑکیوں نے پردہ کرنا اس لیے نہیں شروع کیا کہ ساری عمر نے کیا, میں کیسے کر سکتی ہوں. آل دا ٹائم یہ تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ایک غلطی سے شیطان جو ہے وہ دوسری غلطی کیسے کروائی جا رہا ہے کہ وہ میں نے فجر نہیں پڑھی تو میں کیا زور پڑھ کے میں کون سا احسان کر رہا ہوں. What is that feeling I'm throwing across friends and family کہ لوگ کہیں گے کہ اچانک اس کو what is she trying to prove or what is he trying to prove here. The element of people's classification is all upon us all the time. کسی شک میں مت رہیے گا, ہر انسان کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ, اگر غریبی لوگ ہیں تو مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے جو کہیں نہ کہیں سے اس کو تنگ کر رہی ہے کہ مجھے کیوں ہر وقت اس چیز کے بارے میں سٹریس ہے کہ میں نے پیسے کتنے بنائے ہیں آج, میرے پاس گاڑی کون سی ہے, میری بیویاں بچے کتنے ہیں, اور کون سے اسکول میں جاتے ہیں, کپڑے کون سے پہنتے ہیں, کھانا کون سا کھاتے ہیں. اصل میں یہ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم نے 99% لائف گزاری ہے, صرف کسی نہ کسی ایسے سوال کا جواب دینے کے لیے جو خدا کی قسم زیادہ 99% لوگوں سے کبھی پوچھا بھی نہیں جانا پوری لائف میں. کہیں نہ کہیں پہ یہ ہم نے خود ایک سپوزیشن رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہیں پہ تانا گزرتا ہوا سنا تھا, ہم نے اپنے اوپر بھی لاگو کر لیا کہ یار وہ لوگ یہ میرے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے. سو یہ انسان کی نہیں, انسانیت کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ پستی کا دروازہ کھلتا ہے اس سے کہ when we are actually under the influence of somebody else's thought, کسی اور کی سوچ کے تابع ہو کے
زندگی گزار رہے ہوتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے غلام ہیں، اتنے اچھے غلام ہیں اس سوچ کے، اور لوگوں کی خالی اس کیٹاگرائزیشن کے سے بچنے کے جو در پہ ہوتے ہیں ہم ہر وقت، اس میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنے ایز اے فادر، ایز اے مدر، اپنے اس مدرہڈ کو، اپنے اس فادرہڈ کو کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں کسی باپ کی وہ جنون تکریم ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز وہ اپنی سوچ نیچے لے کے نہیں آتا، وہ بس علاقے کی اور خاندان کی جو رسم و رواج ہے وہ پش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ میرے بچوں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، اور بچے چونکہ نیچرل آرگینک کریچر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا شروع میں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آل آف اے سڈن ایک کیمیکل ریئیکشن دماغ کا ہو رہا ہوتا ہے کہ وائی از ہی پٹنگ انٹو اے سروائیول موڈ وین وی آر ناٹ انڈر اینی تھریٹ، اینڈ آل آف اے سڈن ایک تھریٹ کی بجائے 1,00,000 الگ الگ فیک پلاسٹک کی تھریٹس بچے کے اوپر ہم نے لا دی گئی۔ ہم سب اس تھریٹ کے اس سوئمنگ پول سے تیر کے نکلے ہوئے، اور تیار ہی رہے ہیں، نکلے کہاں ہیں؟ جب ایک بندے کی اس لیول کے اوپر پرورش ہو رہی ہوگی ہر وقت، تو وہ سب کانشیسلی، اگر کانشیسلی نہیں بھی تو سب کانشیسلی پھر وہ یہ اپنے اندر پوری طریقے سے یہ من کا بٹھا لے گا اپنے دل کے اندر، کہ دنیا میں رہنے کا مطلب ہے ہی یہی، زندگی کا مطلب ہے ہی یہی، کیونکہ فلسفے کی تو تعلیم دیتے نہیں ہم، اسلام کا مطلب تو کوئی نہیں بتاتے نا، اسلام کا تو خالی ہاؤ کا طریقہ بتاتے ہیں کہ نمازیں پڑھنی کیسے ہیں، روزے رکھنے کیسے ہیں، حج کرنا کیسے ہے، کیوں ابراہیم اور اسماعیل کا ڈائلاگ کیوں ہو رہی تھی، قربانی کا حکم کیوں آیا تھا، حج کیوں ہے، نماز کیوں ہے، جہاد کیوں ہے، کلمہ آئے کیوں، یہ ساری کی ساری معاملات جو ہے نا وہ جب تک پوری طریقے سے بچے کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس دین میں نبی علیہ السلام کی تمام حدیث میں تعلیم کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، صرف علم کا لفظ ملے گا۔ تو جو علم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ بس شعور کی سطح تک پہنچتے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کبھی بھی شعور کی سطح تک نہیں پہنچیں گے۔ تعلیم تو سب سے پہلی تعلیم تو ہم یہ دیتے ہیں لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے۔ سو نہ کسی نے اپنا شعبہ زندگی اپنی مرضی سے چنا ہے، نہ اپنی جو ہے وہ لائف کا بیسک جو پلرز ہیں وہ کھڑے اپنی مرضی سے کیے ہیں، نہ اپنی مرضی کے علاقے میں رہ رہا ہے وہ، یہاں تک بھی نوبتیں آئیں گی کہ علاقہ بھی وہ چوز کرتا ہے کہ یار یہاں پہ بس یہاں پہ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ یہ بڑا باعزت آدمی ہے، یا پھر جو میرا جو سٹیٹس ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا ان ٹرمز آف سوسائٹی۔ سو جن کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ہر وقت کہ میرے گھر لڑکے والوں نے آنا ہے تو کیا سوچیں گے، ان امیجنیبل۔ میں آپ کو مطلب میرے سے تو بہتر اتنے سارے لوگ ہیں گروپ میں، اسپیشلی خواتین جو ہیں، ان کو تو ہم مرد حضرات تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مرد 10 دفعہ پیدا بھی ہو جائے نا تو سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان جیسے کلچر میں ایک عورت کے اوپر کتنے مائکروسکوپس اور ٹیلیسکوپس ہر وقت لگے ہوتے، تو وہ تو بیچاری نے آنا ہی آنا ہے اس فلسفے کے اندر کہ میں نے لوگوں کو کیسے خوش کرنا۔ وہ تو گھر سے باہر نکلتی ہے تو پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر رہی ہے، دفتر جاتی ہے یا بازار جاتی ہے تو پورا شہر اس کو پہلے بازار لے کے جاتا ہے، پھر بازار سے گھر چھوڑ کے بھی آتا ہے، ہر وقت نگاہوں کو جو ہے نا اس کے اوپر ٹک ٹکی باندھ کے جو وحشی درندے ہیں ہر وقت اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ سو گھر والے خود، پھر کزنز، پھر ماما چاچا سارا تایا ملا کے اماں اور ابا جو ہے نا وہ پوری ایک فورس کریٹ کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو ہے نا وہ اگر پتہ چل جائے نا ہمیں، مطلب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ اگر کوئی فرشتہ ڈائریکٹ زمین پہ نظر آئے اور ہمیں بتائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو ہمارے اندر کتنی تابع داری آئے گی۔ ڈائریکٹ ہم فرشتے کو دیکھیں، اس فرشتے کی اپنی حالت میں دیکھیں۔ میں آپ کو سائیکالوجسٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ تب بھی اتنی تابع داری نہیں آئے گی، اتنا یقین نہیں آئے گا، اتنا شرح صدر نہیں ہوگا، اتنا عین الیقین نہیں ہوگا، اتنا اپنے آپ کو آپ سبمٹ نہیں کریں گے اس کے، جتنا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی کسی بھی بات کی آگے تابع داری شو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ بچپن میں کس طریقے کی سبمیشن کے لیے بنایا جاتا ہے، تو آپ نے سارے دنیا کے کام چھوڑ دینے۔ اپنے بچوں کو جو چھوٹے 7 8 9 10 11 12 سال کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں اگر آپ کو وہ سٹیچر پتہ چل جائے، وہ قد اپنا نظر آ جائے جو بچے کے ذہن میں آپ جتنی قداور شخصیات ہیں ایز اے فادر اینڈ ایز اے مدر، تو آپ کو اپنی ویلیو پتہ چل جائے تو آپ کبھی زندگی میں اتنا بڑا رسک نہ لیں کہ اسے کیجولی کوئی بات کر دیں۔ بچے نے اس لیول کی سبمیشن دکھانی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں مطلب ایک چھوٹا بچہ تو اللہ رسول سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ کو مانتا ہے، اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ نے بتانا ہوتا ہے اللہ کون ہے اور رسول کون ہے۔ سو اتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا مذہب تک اپنے ماں باپ کے کہنے پہ بناتے ہیں۔ اب ابھی میں آپ سے کہوں اپنا مذہب چینج کر لیں، میرے کہنے پہ کوئی مذہب چینج کرے گا؟ میرے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ بچے جب ماں باپ کو اتنا زیادہ اوبے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ رسول سے بھی پہلے لے جاتے ہیں، تو یہ ماں باپ ہی کسی طرح ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ نہیں ہماری بات مانو۔ دیکھیں یہ ماں باپ ہیں جو کرسچنز، ماں باپ ہیں جو یہودی، ماں باپ ہیں جو مسلمان بناتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں وہی آتی نا، ہمیں تو جبرائیل نے آ کے نہیں کہا نا کہ یہ رسول ہیں،
ہمیں تو ماں باپ ہے ہمارے تو تمام تر. تو یہ بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، اپنی جنت دوزخ تمام تر اپنے ماں باپ کے کہنے پہ مانتے ہوئے آئے ہیں. دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ جی کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے مرتد ہے، جو بھی ہے، اپنے ماں باپ کو وہ سب سے پہلی اتھارٹی مانتا ہے. وہ کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ اس کے ڈیزائن میں ہے کہ جو ہائر اتھارٹی ہے اس کو اس نے میمک اور فالو کرنا ہی کرنا ہے. اس کی ایک خاص کیمسٹری ہے، اس کیمیکل سیروٹونن کہتے ہیں. اس سیروٹونن کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے الفا کو ہر وقت فوٹو کاپی کرتا ہے، اس کی جو وہ کر رہا ہے وہ وہی کرے گا. اور یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا. ایک مشین کے اندر وہ پرزا ہی نہیں لگا ہوا کہ جو خود اپنی خودی کو ریئلائز کرے. یہ تو پرزا لگتا ہے 12ویں سال میں آ کے. انسانی دماغ میں 12ویں سال میں وہ پرزا اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ پہلے تو ایک ویلیو سسٹم کے اندر ایک مومنٹم میں آ جا، تو سروائیول کے اندر تیری فزیولوجی اور انیٹمی پوری ہو جائے. تیرا آخری جو حصہ میں لگاؤں گا وہ ایسا حصہ ہوگا جس سے تو آخرت کے سارے معاملات کرے گا. اس سے پہلے تو اس کو بیمار کی طرح نرس کی طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ. سو جب وہ پرزا لگتا ہے تو وہ پرزا بتاتا ہے کہ ماں باپ صحیح بھی ہیں یا اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں. کوئی ڈیٹا بھی ہے، کوئی انالیسس کروں، کوئی ویلیڈیٹ کروں ان کی بات کو. یہ فرقہ میں نے جو چنا ہے یہ درست بھی ہے کہ نہیں. یہ 12ویں سال کے بعد کے سفر ہے. 12ویں سال سے پہلے جتنے بھی آپ نے گناہ کرنے ہیں نا بچے کے اس دماغ کو پلوٹ کرنے کے، بے دریک کرتے ہیں. اور اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ جب وہ 12ویں سال کے بعد یہ ریئلائز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے ماں باپ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، میرے چاچا تو نہیں غلط ہو سکتے، یہ میری اسکول ٹیچر تو نہیں غلط ہو سکتی. سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی گاڑی چاہیے، بڑی نوکری چاہیے. فلمیں میں دیکھتا ہوں اس میں بھی یہی بات ہے، میں یوٹیوب دیکھتا ہوں اس میں بھی یہی بات ہے. وہ کانشیسلی اس پھندے سے باہر آ ہی نہیں سکتے. پہل کیا معاملات تھے 10,000 سال پہلے مجھے نہیں علم، سائیکولوجیکلی لگتا تو نہیں ہے. مگر اب تو ایسا معاملہ ہم نے ٹیکنالوجی کی جو سپیڈ پکڑ لی ہے اس کے بعد تو کوئی راستہ، چھوٹا سا کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جو اس کمرے سے باہر سے کوئی روشنی آ سکے اندر. سو یہ ماں باپ ہی ہیں جو دروازے توڑیں گے، یہ ماں باپ ہی ہیں جو چھت کو گرائیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ، یہ کیا ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے اس وقت، جو کہ فطرت میں ہے ہی نہیں چیز، وہ سب کے سب کر رہے ہیں اور ہم نے اس لیے مان لیا کیونکہ سب کر رہے ہیں. سو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ غلط کرنا شروع کر دیں تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے کہ ایسا ہی کرو. زیادہ تر لوگ بھی جو اس گروہ یا کنبے کے ہوتے ہیں، قبیلے کے ہوتے ہیں، وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ ایک بچہ سمجھتا ہے کہ کائنات اس پورے کے پورے نظام کے اوپر ہے، پوری کائنات کو اس نظام پہ سمجھتا ہو. اس لیے اتنا بڑا معاملہ ہو چکا ہے کہ اب کسی بھی بندے سے کہیں نا کہ بھیا کبھی سوچیں تو صحیح کہ اگر آپ مسلمان گھر میں نہ پیدا ہوئے ہوتے تو کیا چانس ہے کہ آپ مسلمان ہوتے. تو اس کا آنسر یہی ہے 0% چانس ہوتا. کیونکہ ہم نے اپنے دین کے بارے میں نہیں کبھی سوچا تو کسی اور کے دین کے بارے میں کیسے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، تو کسی اور بندے نے آگے کہا ہوتا کہ مسلمان ہوتا ہے تو ہم نے کیا خاک کان درنے تو. سو اٹس اے بگ پرابلم کہ اگر ہم دین کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ رسول کے بارے میں نہیں سوچتے، کبھی سیرہ نہیں پڑھی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، تو ہم یہ والے معاملات چھوڑ دیں گے جو کہ پورے کے پورے 7 ارب لوگ کر رہے ہیں کہ خوبصورت بیوی چاہیے، کون سے اسکول میں بچے ڈالتے ہوتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی میں کیا جانے کے کیا فائدے ہیں. یہ 300-400-500 انڈیکیٹر جو ہیں ہمارے ہر بچے کو کیسے ازبر ہے.